السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ میں جو ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ واقعہ میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ سورۃ واقعہ جو کہ 27ویں پارے میں موجود ہے، مکی سورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 96 اور رکوع کی تعداد 3 ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ عقیدہ ہے۔ اس سورت کی بہت سے فضائل ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات کو سورۃ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی گھر کی مستورات کو یعنی کہ اپنی گھر کی عورتوں کو یہ سورت سکھاؤ کیونکہ یہ دولت کی سورت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 38 تک نوع انسانی کے 3 گروہ بیان کیے گئے۔ قیامت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلانا ناممکن ہے۔ اس دن عدل و انصاف کے ایسے فیصلے ہوں گے جس کے نتیجہ میں بعض لوگ اعزاز و اکرام کے مستحق قرار پائیں گے، جبکہ بعض لوگوں کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس دن زمین شدت کے ساتھ ہل کر رہ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑنے لگیں گے۔ لوگوں کی نیکی اور بدی کے حوالے سے 3 جماعتیں بنا دی جائیں گی: اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور خاص الخاص سابقین مقربین۔ اصحاب المیمنہ دائیں طرف والے، اصحاب المشأمہ بائیں طرف والے اور خاص الخاص سابقین مقربین، جن کے اندر پہلی امتوں کے نیکوکار لوگ اور امت محمدیہ کے مقربین شامل ہوں گے۔ پھر ان کے لیے جنت کے انعامات کا وعدہ ہے۔ اللہ کے یہ خاص بندے سونے کی تاروں سے جڑے ہوئے پلنگوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کی مجلسوں میں ہمیشہ رہنے والے لڑکے مشروب سے بھرے ہوئے پیالے لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کی سر درد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ پسندیدہ میوے اور من پسند پرندوں کے گوشت، خوبصورت آنکھوں والی حوریں ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھی ہوئی موتی، یہ سب کچھ ان کے نیک کاموں کے بدلے میں نعمتیں ملیں گی۔ ان دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیڑیوں تہ بتہ چڑھتے ہوئے کیلوں دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، ہر دم رواں پانی کے کنارے کبھی نہ ختم ہونے والے، بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں کے ساتھ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم نے حیرت انگیز طریقہ سے پیدا کیا اور انہیں کنواری بنائیں گے۔ اپنے شوہروں کو دل و جان سے چاہنے والیاں اور ہم عمر ہوں گی۔ جہنم کی سختیاں اور مشرکین سے سوال، یہ آیت نمبر 39 سے 47 تک بیان کیا گیا۔ بائیں بازو والوں کا برا حال ہوگا، وہ لو کے لپٹ کھولتے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ پھر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے دلائل کا ایک سلسلہ بیان کیا ہے۔ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، پس تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم انسان بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟
ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کی، پھر ہم تمہیں زندہ کر دیں گے، ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ہم نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کر کے لے آئیں۔ جب تم نے ہمارے پہلے پیدا کرنے کو تسلیم کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم کھیتوں میں بیج ڈالتے ہو، اسے اگانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ہی اسے اگاتے ہیں۔ اگر ہم اس کھیتی کو تباہ کر کے رکھ دیں تو تم کف افسوس ملتے رہ جاؤ گے۔ تمہارے پینے کا پانی بادلوں سے کون نازل کرتا ہے؟ کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگر ہم اس پانی کو نمکین اور کڑوا بنا دیں تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کیا اس پر تم شکر نہیں کرتے؟ جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کا درخت کون پیدا کرتا ہے؟ تمہیں اپنے رب عظیم کی تسبیح بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ستاروں کی قسم، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آیت نمبر 75 سے لے کر 96 تک بیان کیا گیا۔ قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بلا شبہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے، لوح محفوظ میں درج ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ کیا تم اس کتاب سے غفلت برت رہے ہو؟ تم نے اس کے انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ سوچو، جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم میں طاقت ہو تو اس جان کو واپس کر دکھاؤ۔ اگر مرنے والے مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق، نعمتوں سے بھری جنت ہے۔ اگر اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے تو فرشتے اس کا سلامتی سے استقبال کرتے ہیں۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ برحق ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔